بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات زندگی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ پیدائش 470 ہجری، تاریخ وصال 561 ہجری، مزار مبارک بغداد شریف عراق، وطن جیلان جو کہ ایران کا ایک شہر ہے، نام سید محی الدین، والد محترم سید ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، مادر گرامی ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ، نجیب الطرفین سید، علوم ظاہری کی قافلہ سالار، قصر معرفت کے روشن تنی مینار، سکون جاں قرار دل ناصبور، اولیاء اکرام میں سب سے زیادہ محبوب و مشہور، مرکز احترام و ادب اور غوث اعظم لقب تھا۔ آپ کے کلام کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ حاضرین جوش جذبات میں گریبان چاک کر دیتے اور مجلس واعظ سے بیک وقت کئی جنازے اٹھتے تھے۔ ایک نوجوان یاد الہی میں غرق ہو چکا تھا، ہر شے سے آواز دوست آ رہی تھی۔ جب عشق کا وہ مرحلہ آ گیا تھا جہاں دنیا کے تمام مادی رشتے توڑ دیے جاتے ہیں، سجدہ گاہ دل کو بتوں سے خالی کر دیا جاتا ہے، نوجوان بھی ذہنی سکون اور سکون کی خاطر دنیا سے کنارہ کش ہو کر دریا کے کنارے آ پڑا تھا۔ یہاں حرص و ہوس کے ہنگامے نہیں تھے، یہاں آزاد ہوائیں نوجوان کو قلندرانہ پیغام دے رہی تھی۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، دریا کا بہتا ہوا صاف و شفاف پانی دل و دماغ کو دنیا کے علائشوں سے پاک رکھنے کے لیے نغمہ ازلی سنا رہا تھا۔ کئی دن جذب کے اسی عالم میں گزر گئے، نوجوان دنیا و مافیا سے بے خبر مراقبے کی منزلیں طے کرتا رہا، بالآخر روح کا سفر جاری رہا مگر جسم تھک گیا۔ نوجوان نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا، ہر طرف ایک ہو کا عالم تھا۔ نوجوان کو شدت سے بھوک محسوس ہو رہی تھی، اس نے دور تک نظریں دوڑائیں، قرب و جوار میں انسانی آبادی کے آثار تک ناپید تھے۔ سارے مستی عشق اسے کہاں لے آئی؟ نوجوان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آسمان کی جانب نگاہ کی، ایک صابر و شاکر بندے کی طرح۔ پھر اچانک اس کی نظر دریا میں بہتے ہوئے سیب پر پڑی۔ رزاق عالم کی رزاقی پر اس کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ وہ تیزی سے جھکا، اس نے سیب کو پانی سے نکال کر کھا لیا، پھر بآواز بلند خالق کائنات کا شکریہ ادا کیا۔ سیب کھانے کے بعد بھوک سے کسی حد تک نجات مل گئی اور نوجوان اس حسن اتفاق کو دست غیب کی کار فرمائی سمجھ کر مطمئن ہو گیا۔ مگر کچھ دیر بعد ہی اچانک اس کے ذہن میں ایک اندیشے نے سر ابھارا، سیب کسی کی ملکیت تو نہیں تھا؟ اس خیال کے آتے ہی نوجوان مضطرب ہو گیا، اس کے پرنور چہرے پر وحشت سی برسنے لگی، جیسے اسے کسی نے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ کیا تو نے سیب کے مالک سے اسے کھانے کی اجازت مانگی تھی؟ کسی نے پکار کر کہا۔ نوجوان نے گھبرا کر اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی، مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ نوجوان ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ چند لمحوں بعد اسے وہی آواز پھر سنائی دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ذہنی کشمکش وحشت میں تبدیل ہو گئی۔ نوجوان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں، اسے پکارنے والا کون ہے؟ آخر بہت دیر بعد اس پر یہ راز فاش ہوا کہ یہ آوازیں کسی غیر کی نہیں، خود اسے اس کا ضمیر پکار رہا ہے۔ پھر یہ خلش اس سے برداشت نہ ہو سکی، وہ بے اختیار دریا کی اس سمت میں روانہ ہو گیا جدھر سے سیب بہہ کر آیا تھا۔ نوجوان تیز رفتاری کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتا رہا اور قدم قدم پہ دعا مانگتا رہا، سیب کے مالک سے ملاقات ہو جائے، وہ اس سے اس بددیانتی کی معافی مانگ سکے۔ کافی طویل سفر تھا، کئی وقت کے فاقوں سے نیم جاں مسافر تھکتا جا رہا تھا۔ اسے سیبوں کا ایک باغ دکھائی دیا۔ نوجوان کو اپنے ڈھال جسم میں تازگی کی لہر محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ سیب کے کچھ درخت پانی پر جھکے ہوئے تھے۔ نوجوان کو یقین آ گیا کہ جس سیب نے کچھ دیر پہلے کے لیے اس کی شکم کی آگ کو سرد کیا تھا، اس کا تعلق اسی باغ سے تھا۔
نوجوان نے باغ میں کام کرتے ہوئے مزدوروں سے پوچھا، اس باغ کے مالک کون ہیں؟ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مزدور نے نوجوان کو ٹھہر کر انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود باغ کے ایک گوشے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باغ کا مالک نظر آیا، جو ایک عمر رسیدہ شخص تھا۔ کیسے آئے نوجوان؟ بوڑھے شخص کا لہجہ نہایت ہی شگفتہ تھا۔ مجھ سے کوئی کام ہے؟ نوجوان باغ کے مالک کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے احتراماً کھڑا ہو گیا۔ میں دریا کے کنارے بیٹھا تھا کہ ایک سیب پانی میں بہتا نظر آیا۔ مجھے اس وقت شدت کی بھوک محسوس ہو رہی تھی، نتیجتاً میں نے سیب اٹھا کر کھا لیا، مگر اب میں اپنی ضمیر پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کر رہا ہوں۔ باغ کے مالک نے بڑی حیرت کے ساتھ نوجوان کی گفتگو سنی، کچھ دیر تک غور کرتا رہا، پھر نوجوان سے مخاطب ہوا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں اپاہج نہیں ہوں، ورنہ آپ سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لیتا، نوجوان نے معتبانہ لہجے میں عرض کیا۔ بوڑھا استفہامیہ نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، میں تمہاری اس بات کا مفہوم نہیں سمجھا، ذرا وضاحت سے اپنا مقصد بیان کرو۔ میرا مطلب یہ ہے بزرگ، جب انسان کے دست و پاس صحیح و سلامت ہوں تو اسے اپنے جرم کی سزا برداشت کرنی چاہیے۔ نوجوان نے ٹھہر کے مدھم آواز میں کہا، میں جانتا ہوں مجھ میں ایک سیب کی قیمت ادا کرنے کی صلاحیت ہے، مگر چونکہ میں نے نادانستگی میں ایک جرم کیا ہے، اس لیے اب سیب کی قیمت بازار کے مطابق نہیں ہوگی، بلکہ جو کچھ آپ طے کریں گے وہی قیمت دل سے تسلیم ہوگی، اور میں برضا و رغبت اسے ادا کروں گا۔ اس کے بعد خدا کہ یہاں میرے ذمے آپ کا کوئی حساب باقی نہیں رہے گا۔ باغ کے مالک نے سر سے پاؤں تک دوبارہ نوجوان کی ظاہری شخصیت کا جائزہ لیا، پھر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، نوجوان، میرا تمہارا حساب برابر ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ نوجوان نے حیرت سے باغ کے مالک کی طرف دیکھا۔ ایک معمولی چیز کی قیمت کی ادائیگی کے لیے پیشگی شرائط؟ اس نے سوچا مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔ پہلی شرط یہ کہ تم 1 ماہ تک مسلسل میرے باغ کے درختوں کو پانی دو گے۔ باغ کے مالک نے اپنی شرائط کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، پھر جب تم میری مرضی کے مطابق اس کام کو تکمیل تک پہنچا دو گے تو پھر میں اپنی دوسری شرط بیان کروں گا۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہ ہوئی تو میدان حشر تک تم میرے قرض دار رہو گے۔